پاکستان پیپلز پارٹی کہیں اسٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈی جی خان ڈویژن، پورے ڈویژن کی ہم بات کر لیں، اسپیشلی توسا، ڈی جی خان اور راجن پور ڈسٹرکٹس کے اندر، ابھی مظفر گڑھ میں تھوڑی سی ان کی فٹ فال ہے، لیکن ڈی جی خان، راجن پور اور توسا ڈسٹرکٹ کے اندر ان کا شروع سے ہی ہلکا اثر بہت کمزور رہا، لائک ایز جماعت اسلامی، لائک ایز پیپلز پارٹی، مطلب ہے کہ وہ کمزور ترین سیاسی قوت کے طور پہ وہاں رہی ہیں، اور کافی ٹائم سے جو ہے وہ کوئی ایسی خاطر خواہ کامیابی پاکستان کہ لاسٹ 20 ایئرس کو ہم کہہ لیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے تو وہ فاروق لغاری وہاں پہ کہیں ریٹ رہے ہیں، وہ بڑا انفلوئنشل. فاروق لغاری صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو ہے ان کی، یا پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ان کا سپریشن کے بعد پیپلز پارٹی کوئی خاطر خواہ وہاں کامیابی کسی اچھے امیدوار کی صورت میں وہ نہیں حاصل کر سکی، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈی جی خان ہو یا راجن پور ہو یا توسا ہو، وہاں پیپلز پارٹی کو ایسا اتنا کوئی مرکلنگ پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جادوئی ایفیکٹ لائے گی اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے. ان کی عددی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کو اس اعتبار سے ڈسکس کریں. اگر ابھی اس الیکشن میں ایک ایوریج سا کینڈیڈیٹ کو بھی ان کیئر کر دیا جاتا ہے تو وہ الیکشن کی ایکسرسائز میں آ جاتا ہے، ہلکے میں گھومتا رہتا ہے کہ 1-2 مہینے کے لیے اس نے ورکنگ کر لی، لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ ڈیولپ کرنا، تو اگلی الیکشن میں جو آئے گا، جو 29 میں الیکشن آ رہا ہوگا، اس میں وہ ایک پلیٹ فارم پہ کام کر چکا ہوا ہوتا ہے، اب فیس ریکگنائز ہو چکا ہوا ہوتا ہے، نام فارورڈ ہو چکا ہوا ہوتا ہے، تو اگلی الیکشن میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی کوئی پلاننگ پیپلز پارٹی نے اس 2 ڈسٹرکٹس میں یا اس ڈویژن میں نہیں کی. دیکھیے کہ اس میں ابھی آگے چل کے جب ہم 185 کی بات کریں گے تو وہاں سردار دوست محمد کھوسا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ وہاں اس شہری حد تک اپنی ذات کو لے کے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے وہاں، میں یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی ایز آئی ڈسکس بیفور کے پورے نہیں ہے موجود، لیکن دوست محمد کھوسا صاحب کا اپنا لوگوں سے رابطہ جو ہے وہ خاصا مضبوط ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں شائن کر رہی ہے ڈی جی خان سٹی کے اندر، ناٹ بیکاز آف پیپلز پارٹی، بیکاز آف سردار دوست محمد کھوسا. اس کا بھی کھوسے کا تو ساری زندگی کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا جی، وہ تو سارا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہے. ایون کہ وہ جب چیف منسٹر رہا ہے کچھ عرصے کے لیے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے، تو ٹیگ تو لگا ہوا ہے نا جی مسلم لیگ نون کا. تو جب آپ مسلم لیگ نون سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شفٹ ہوتے ہیں تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے. جو اپنے آپ کے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ جی مجھے میرے مفادات تھے تو میں مسلم لیگ نون میں رہا، اب میرے مفادات پیپلز پارٹی میں آیا تو میں پیپلز پارٹی میں آ گیا ہوں، لہٰذا آپ بھی ابھی میرے ساتھ اسٹینڈ کریں. تو یہ ایزی ہو جائے گا، ڈیفیکلٹ ہو. ترین صاحب انفارچونیٹ ہے کہ اب نظریاتی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے اندر آلدو کے موجود ہے، لیکن اس طاقت اور توانائی سے موجود نہیں رہی کہ جس طاقت اور توانائی سے گزشتہ اشروں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. سو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے جو بڑے جو سطحی سے ان کے جو معاملات ہیں وہ پہلے فیل کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کس اینڈ سے بن رہی ہے، کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی. تو موسٹ پرابیبلی لوگوں کا انٹینشنز یہ ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہم پاور پالیٹکس کی طرف جائیں. سیم لائک پبلک بھی اب وہی اسٹائل اپنائے ہوئے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز جو دیکھتی ہیں کہ جی ہم پاور پالیٹکس میں جائیں. اور دیکھیے موسم ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک جسٹیفائی ہے اپنے اس حق بجانے پہ، اپنے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ نظریہ نام کی چیز کیا بچی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر پی ڈی ایم سرکار بنی، 13 جماعتوں کا اتحاد بنا، وہی 13 جماعتوں میں سے متعدد اب ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں. اور اسی طریقے سے جو کل کے جو یار تھے آج کے دشمن، اور جو کل کے دشمن تھے آج اپنے معاملات کو لے کے وہ یار ہے. ایون کہ اب ڈی جی خان کی اگر ہم بات کر لیں تو ڈی جی خان کے اندر ایک ہلکا بڑا خوبصورت وہاں آپ کو ایک کمبینیشن ملے گا کہ سردار دوست محمد خان کھوسا صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے، تیر کے نشان پہننے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے ونگ میں جو ہے وہ ہلکا پی پی 288 کے اندر ان کا جو ونگ ہے وہ مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ ہیں، شیر کے نشان پہ انتخاب لڑ رہے ہیں، علیم شاہ صاحب. سو قیادت کا جو ایک دوسرے کے اوپر بمباری ہیں اپنی جگہ پہ، ڈومیسٹکلی لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ جی میں نے چونکہ ون کرنا ہے تو مجھے جو سوٹ کرتا ہے میں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا.